بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پروفیشنل ڈیولپمنٹ ود محمد عدنان. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بزنس مائنڈ سیٹ کے اوپر، اور ہمارے پروگرام میں آج گیسٹ ہوں گے ٹیپو سلطان صاحب. ٹیپو سلطان صاحب کا میں آپ سے تعارف کرواتا چلوں. ٹیپو سلطان صاحب کارپوریٹ ٹرینر ہیں، بزنس کوچ ہیں اور فائنینشیل ایڈوائزر ہیں. ناظرین، جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو اس کا ہم نے دو آپشنس ہوتے ہیں، یا تو وہ جاب کرتا ہے یا پھر وہ بزنس کی طرف جاتا ہے. چونکہ جو لوگ بزنس کی طرف جاتے ہیں ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کا بھی ایک خاص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بزنس مائنڈ سیٹ کے اوپر، اور لیکن اس سے پہلے ہم بزنس مائنڈ سیٹ کے طرف جائیں. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے. ٹیپو سلطان صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی سر، بہت شکریہ. اچھا، یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ ہم بزنس مائنڈ سیٹ کی طرف جانے سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ دیکھیں، بیسیکلی مائنڈ سیٹ از آل اباؤٹ واٹ از یور بلیف سسٹم، کہ آپ کن چیزوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور کن کے اوپر یقین نہیں رکھتے. تو موسٹلی ہمارے جو بلیف سسٹم ہے جو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے ہمارے انوائرمنٹ یا ہمارے فیملی، فرینڈز، ریلیجن، بہت ساری چیزیں ہمارا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر رہی ہوتے ہیں. ہمارے مینٹورز، ایکسپرٹس جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو مائنڈ سیٹ از بیسیکلی واٹ یو ہیو ان یور مائنڈ اباؤٹ دی آؤٹر ورلڈ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اب یہ بتائیے گا کہ بزنس مائنڈ سیٹ کیا ہوگا پھر؟ بزنس مائنڈ سیٹ کو سمجھنے سے پہلے ہم 4 ٹائپس آف مائنڈ سیٹ کو سمجھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم بزنس مائنڈ سیٹ کی طرف جائیں. تو رابرٹ کیوساکی اپنی بک کیش فلو کوارڈرنٹ میں 4 مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں. فرسٹ وہ کوارڈرنٹ دیتے ہیں ای فور امپلائی. آپ کو پتہ ہے امپلائیز کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے دیٹ از آل اباؤٹ فور جاب سیکیورٹی. وہ جاب سیکیورٹی اور فکس سیلری پیکیج کے اوپر بلیو کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ رسک نہیں لینا چاہ رہے ہوتے. تو فرسٹ مائنڈ سیٹ از امپلائی مائنڈ سیٹ. سیکنڈ از سیلف امپلائڈ. اب امپلائی اور سیلف امپلائڈ میں یہ فرق ہے، امپلائیز ورک فار ادر، ویئر سیلف امپلائڈ اپنے لیے آپ کام کرتے ہیں، جیسے لائرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں. اب ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ ایز کمپیئر ٹو کام نہیں کرنا، جیسے کہ امپلائیز کام کر رہے ہوتے ہیں انڈر سم سپرویژن، لیکن سیلف امپلائڈ اپنے لیے کام کرتے ہیں. لیکن یہ بھی اس طرح کے رسک ٹیکر نہیں ہوتے اور دوسروں کے ساتھ کہیں کہ ایک ٹیم بلڈنگ کا فقدان ہوتا ہے ان کے اندر. تھرڈ مائنڈ سیٹ از بزنس مائنڈ سیٹ. رابرٹ کیوساکی کہتے ہیں کہ دیٹ از یہ ایک سب سے اچھی جو مائنڈ سیٹ کی ایک آپ کہہ لیں کہ اس ٹائپ ہے جو رسک ٹیکر ہوتے ہیں، کمیٹڈ ہوتے ہیں اور بگ تھنکنگ کے مالک ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا تھرڈ ٹائپس تھی. تو فورتھ ون از انویسٹر، جو کہ ہیں وہ خود کام نہیں کرتے لیکن اب ان کا پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے. بزنس میں تو ہم لوگوں سے کام لے کے ارننگ کر رہے ہوتے ہیں، ویئر ایز کے انویسٹر از 4 ٹائپ آف انویسٹمنٹ. تو ٹائپ آف ہمارے جو ہیں مائنڈ سیٹ ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ پھر بزنس مائنڈ سیٹ، ہم آپ نے پہلے بات کی امپلائی مائنڈ سیٹ کے اوپر، دوسری بات کی آپ نے سیلف امپلائڈ کے اوپر، تیسری بات کی اپنے بزنس کے اوپر، اور چوتھی انویسٹرز مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسپیشلی بزنس مائنڈ سیٹ کے اوپر ہے. اب یہ بتائیے گا کہ ہم باقی 3 سیٹ کے علاوہ جو ہے جو بزنس مائنڈ سیٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ بزنس مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اصل میں اس کو اگر ہم آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو یہ ایک تھنکنگ، ایک سوچ کا نام ہے، جو کہ پرابلمس کو اینالائز کر کے اس میں سے اپرچونٹیز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہے اس طرح کے بزنس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس اپرچونٹیز کو اپنے بزنس میں کنورٹ کرتے ہیں. جیسے موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جب آتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ لوڈ شیڈنگ کا ایشو تھا تو بہت ساری جو ہماری بیٹریز کی جو کمپنیز تھی، اوساکا وغیرہ، انہوں نے ایک اپرچونٹی دیکھی اور بزنس اسٹارٹ کیا. دیٹ از بزنس مائنڈ سیٹ. تو یہ ایک سوچ ہے بیسیکلی جو اپرچونٹیز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، ہمارے نوجوانوں میں آج کل یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے بزنس مائنڈ کے اوپر. دیکھتے ہم جا رہے ہیں کہ بہت سارے اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور لوگوں کا جو ہے اس طرف رجحان کافی زیادہ بڑھ رہا ہے. نئی نئی انوویشن آئیڈیاز ہوتے ہیں لوگوں کے پاس. بچے جو ہیں ینگس ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس بھی آئیڈیاز آج کل آ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کیا انٹرپرینیورز پیدا کر رہا ہے، یا کیا کچھ تو ہم دیکھ رہے ہیں، بچے خود سے بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا وہ کون سے مائنڈ سیٹ پیدا کر رہا ہے؟ دیکھیں، آپ کے سامنے بیسیکلی ہمارا ایجوکیشن سسٹم تو صرف سرونٹ کو پروڈیوس کرتا ہے، امپلائیز کو پروڈیوس کرتا ہے. کیونکہ وہ آپ دیکھیں پی ایچ ڈی ہو، ایون کہ ہمارے ایم بی ایز
ایوری ایئر کتنے زیادہ پروڈیوس ہوتے ہیں، لیکن کتنے زیادہ لوگ بزنس کرتے ہیں؟ کوئی نہیں. بہت سارے جو اچھے علمز یا اچھی یونیورسٹی سے جو کوالیفائی کرتے ہیں MBA، جو بزنس کی ڈگریز، بزنس اسٹڈیز کی ڈگریز لیتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ ایک اچھی جاب کی سوچ رکھتے ہیں. وہ بھی جو ہے موسٹلی اسٹارٹ اپ یا انٹرپرنورشپ کے اوپر نہیں جاتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹرین ہی نہیں کرتے رسک لینے کے اوپر. ہم ان کو جو ہے مطلب روکتے ہیں رسک ٹیکنگ سے. اور بزنس تو ہے ہی آل اباؤٹ رسک ٹیکنگ، ہائی رسک ہائی ریٹرن. بالکل صحیح. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہماری ایجوکیشن سسٹم کے اوپر، جہاں تک میری آبزرویشنز بھی ہیں اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ ہمیں بزنس مینجمنٹ پڑھائی جاتی ہے، بزنس نہیں پڑھایا جاتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سارا سسٹم تھرویٹیکل ہے، پروجیکٹ بیس نہیں ہے ہمارا. موسٹلی جو ایجوکیشن سسٹم ہے آل اباؤٹ تھرویٹیکل. ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ایک شاپ کیپر دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا، اسپیشلی ہمارے پٹھان لوگ جو ہیں وہ بچپن سے ہی ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے شروع کرتے ہیں اور وہ پھر 5 سال 10 سال بعد ایک اچھی انٹرپرنورشپ اور بزنس مین کی صورت میں آتے ہیں. ویئر کہ دوسری کمیونٹیز ہماری صرف وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے جو MBA کریں، PhD کریں اور وائٹ کالر جاب لیں، اور جس کی وجہ سے وہ رسک نہیں لیتے. وہ ہر ٹائم صرف، اور انہیں منی میکنگ یا بزنس گیم سمجھائی نہیں جاتی کہ اس کو کیسے جو ہے نا ہم سیکھ کر، کیونکہ بزنس از اے اسکل. یہ کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا جن کا بیک گراؤنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ بہت اچھے لیول پہ اپنا بزنس چلا رہے ہوتے ہیں. تو ایجوکیشن سسٹم ہمارا ایسا، اب کچھ حد تک ہم کہیں کہ ایک تو لیک آف جاب اپرچونیٹیز کم ہو رہی ہیں، تو لوگوں کا رجحان شاید اس وجہ سے بزنس ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے. لوگ نئے نئے اسٹارٹ اپس لے رہے ہیں. ادروائز آئی تھنک کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم، جیسے قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ ان کے ونگز جو ہے نا دونوں کاٹ دیے جاتے ہیں. انہیں اڑنا نہیں سکھایا جاتا، ان کو رینگنا سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں اور اڑیں نہ. تو بزنس ایک پورا سکل سیٹ ہے جو آپ کو سیکھ کے آپ آگے جو ہے بڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ بچپن سے ہمیں اپنے بچوں کو جو ایلیمنٹری لیول سے ہمیں سکھانا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیسے. اس کے لیے ہمیں کچھ ایونٹس جو ہیں اپنے کنڈکٹ کرنے پڑیں گے اسکول لیول کے اوپر، کہ کیسے ایک آسان سی سیلز والوں کو کیسے بتایا جاتا ہے کہ ایک پین کو کیسے سیل آؤٹ کیا جاتا ہے. تو بچوں کو ہم صرف لگا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. بزنس مین کسی کو نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے بزنس مین بھی بننا ہے، اپنا ایک جاب دوسروں کے لیے کریٹ کرنی ہے. ہم صرف سوچ رہے ہوتے ہیں اپنا، ویئر ایز کہ ہم کیسے اپنے بزنس کے لیے ہم اپنی سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو کاروباری ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو کاروباری ذہن کے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے رسک لیتے ہیں. ایک بزنس کرنا ایک دل گردے کا کام ہے، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسک لینا پڑے گا اور ہو سکتا ہے پروفٹ ہو نہ ہو، چیزیں سیل آؤٹ ہوں نہ ہوں، اور جبکہ جاب جو ہے وہ ایزی ہے، منتھ کے اینڈ پہ سیلری مل جائے گی. تو یہ والا جو دوسرے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے، جو بزنس والے ہوتے ہیں، جن کے اندر وہ، آپ کے خیال میں کون سی ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو کہ ایک بزنس مین کا مائنڈ سیٹ بناتی ہیں کہ اس نے رسک بھی لینا ہے، اس نے ساری پرابلمس کو بھی فیس کرنا ہے، اس نے پروفٹس مارجن کو بھی جو ہے وہ لے کے چلنا ہے. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو جاب کرنے والے لوگ ہیں وہ تو بالکل جاب کرتے ہیں چاہے جیسے بھی حالات میں ہوں، وہ باس کی ڈانٹ کھا لی اور وہ باقی سارا کچھ بھی ہوتا ہے. لیکن جو بزنس مین ہوتا ہے وہ ایک آزاد ہوتا ہے، اس نے خود ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں اپنی لائف میں. سو آپ کے خیال میں یہ جو کہا جاتا ہے دل گردے کا کام ہے، رسک ٹیکر جو ہوتا ہے بزنس مین ہے، یہ کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے؟ آخر وہ کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بزنس کی طرف آتا ہے اور اپنا وہ لے کے چلتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے. دیکھیں، جاب ڈھونڈنا بھی ایک دل گردے کا کام ہے. وہ بھی تو آخر ڈھونڈتا ہے نا بندہ، اس میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے آپ کو گرو کرنے کے لیے. تو وائی ناٹ کہ ہم بزنس سٹارٹ کر کے فیلیئرز، آپ دیکھیں بڑے بڑے نام جو بل گیٹ اور انہوں نے بڑے فیلیئرز اپنی لائف کے اندر بہت زیادہ دیکھے ہیں، لیکن وہ گیو اپ نہیں کیا انہوں نے. اصل میں ایسا ہی ہے، جاب کے اندر ہم گیو اپ نہیں کرتے، ویئر ایز کہ بزنس کو جو ہے ہم اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. جاب کے اندر بھی رسک لے رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ وارن بفیٹ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے نا، آپ بہت جلدی غریب ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک سورس آف انکم ہے. تو اس وجہ سے آپ کو ایون کہ جاب کر رہے ہیں تو دین آپ کو ایک پارٹ ٹائم جاب یا پھر پارٹ ٹائم بزنس روٹ ڈیولپ کرنا چاہیے. تو رسک تو ہر جگہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جاب میں رسک نہیں ہے. گورنمنٹ جابس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جاب سیکیورٹی تو ہے، لیکن وہاں پہ اتنا اچھا سیلری پیکیج آپ کو نہیں ملتا. تو وہاں پہ بھی آپ ایک
رسک لے رہے ہیں نا, اسمال رسک اسمال ریٹرن. تو جاب بزنس کے اندر بھی آپ اگر رسک لیں گے تو ریٹرن آف انویسٹمنٹ آپ کہہ لیں کہ جتنا ٹائم اپنے بزنس کو دیں گے, جتنا جاب کو دیتے ہیں, تو اتنا زیادہ آپ کو ریٹرن بھی ملے گا. اگر ہم اپنے بچوں کو, اپنے یوتھ کو اگر یہ باور کرانے میں اگر کامیاب ہو جائیں کہ بیٹا اس میں جو ہے رسک تو ہے بٹ ریٹرن از ہائی, تو اوبویس ہے کہ وہ رسک لے گا. لیکن اگر ہم اسے صرف سیکیورٹی کے سینس میں, سیف گیم کی, اگر کمفرٹ زون کو نہ چھوڑنے کی اگر ہم اس کا مائنڈ سیٹ بنائیں گے تو کیسے آگے گرو کرے گا. پھر ہم, آپ کو پتہ ہے کہ ہم دوسروں کی چیزیں, جیسے کہ ہم چائنا کی اپنی, ہماری مینوفیکچرنگ کوئی نہیں ہے, ہماری کوئی پروڈکشن کوئی چیز نہیں, ہم سارا دوسروں سے لے کے اور ایکسپینسو لے کے آپ کہہ لیں کہ اپنا سارا جو ہماری اپنی انکم ہے وہ ہم ایکسپورٹس کے اوپر ضائع کر رہے ہیں, امپورٹس کے اوپر. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ سلطان ٹیپو صاحب. اب ہم بریک کی طرف جائیں گے اور اس بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور ہم بات کریں گے کہ ایک اچھے جو بزنس مائنڈ سیٹ کا پرسن ہوتا ہے اس میں کیا کوالٹیز ہوتی ہیں, اور جو لوگ رسک لیتے ہیں آخر رسک لینے کے لیے بھی کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, اور بزنس کیسے گرو کیا جاتا ہے, اس مائنڈ سیٹ کے بارے ہم بات کریں گے. سو یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم واپس آ کے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں بزنس مائنڈ سیٹ کے اوپر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ ٹیپو سلطان صاحب. ٹیپو سلطان صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک بزنس مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہم جو ہے وہ انٹرپرینورس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس میں کیا کیا خامیاں ہیں اور جن کی بہتری کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچوں کو انٹرپرینورشپ سکھائی جا سکے. سو سلطان ٹیپو صاحب بہت شکریہ. آپ یہ بتائیے گا کہ ایک اچھے انٹرپرینورس میں کیا کوالٹیز ہوتی ہیں, اس کا جو مائنڈ سیٹ بنتا ہے, ایک اچھے انٹرپرینور کا بزنس مائنڈ سیٹ بنتا ہے, وہ کوالٹیز بتائیے گا آپ کے خیال میں وہ کیا ہونی چاہیے. جی, جیسا کہ ہم بار بار ایک بات کر رہے تھے, رسک ٹیکر. سب سے بڑی کوالٹی تو یہی ہے کہ رسک ٹیکر ہونا چاہیے. جو بھی بزنس مین یا انٹرپرینورشپ میں آنا چاہتا ہے اس کو رسک لینا پڑے گا, کیونکہ کہا جاتا ہے نا بزنس جو ہے ایک, کیونکہ فکس سیلری نہیں ہے, ٹھیک ہے, غائب کی روزی آپ کو ملنی ہے, کبھی تھوڑی کبھی زیادہ. سیلری میں تو ایک جاب سیکورٹی ہے اور ایک سیلری پیکیج ہے, اس ایک فکس چیز مل رہی ہے. لیکن بزنس کے اندر ایسا نہیں ہوتا. لیکن ایٹ دی اینڈ جب ہم اس کو اکمولیٹ کرتے ہیں, جمع کر کے پورے ہم منتھلی جب ہم ایک انکم نکالتے ہیں, مے بی کہ وہ ہماری جاب سے کہیں زیادہ ریٹرن دے رہی ہو, تو سب سے پہلے اس کو رسک ٹیکر ہونا چاہیے. اچھا, اب اس سے پہلے کہ آپ دوسری کوالٹی کی طرف جائیں اور کوالٹیز بتائیں, میں یار رسک کے حوالے سے اسپیشلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ رسک کے بارے میں لوگوں کی تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسک لینا یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر 1 لاکھ روپے آیا ہے اور ہم نے کسی جگہ پہ انویسٹ کر دیا, بزنس میں پورے کا پورا 1 لاکھ روپے انویسٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ رسک لیتے ہیں. حالانکہ کاروبار کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا, کبھی وہ ڈوب جاتا ہے. تو جہاں تک رسک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ بلائنڈ رسک لیتے ہیں یا پھر آپ کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ بلائنڈ رسک کیا ہوتا ہے اور یہ کیلکولیٹڈ رسک کیا ہوتا ہے. دیکھیں, بلائنڈ رسک تو ایسے ہی ہے جس کہ میں نے کوئی انالیسز نہیں کیا, مارکیٹ ریسرچ نہیں کی کہ جو میں بزنس سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں یا کس بزنس میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں اس کا ریٹرن کتنا ہے, یا اس کے اوپر پولیٹیکلی اکنومیکلی کیا لیگل فارمیلٹیز یا لیگل اوبلیگیشنز کیا آ سکتی ہیں, لمیٹیشنز کیا ہیں. ویئر ایز کہ کیلکولیٹڈ رسک جو ہے وہ آپ کو مارکیٹ ریسرچ کے تھرو ایکسپرٹ سے یا مینٹور سے ڈسکشن کے دوران آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اتنا ریٹرن ہے اور یہ آپ کو کچھ فیلیئرز فیس کرنے پڑیں گے انیشلی. آپ کو پتہ ہے بزنس انیشلی تو اتنی جلدی آپ کو ریٹرن نہیں دے رہا ہوتا, لیکن آپ جب ٹائم دیتے ہیں دین ایک دم سے کہیں کہ وہ شروع میں ایک رینگنے والی سٹیج ہوتی ہے اس کی, دین واک والی, اور پھر وہ فلائی والی سٹیج ہوتی ہے. ویئر ایز کہ جاب کو کہا جائے تو وہ شاید واک ہی ہے, نہ رینگنا کہ نہ فلائی, لیکن ایک واک والی ہے. تو ہمیں کیلکولیٹڈ رسک اپنی مارکیٹ کو جس بزنس میں جا رہے ہیں اس انڈسٹری کا انالیسس کرنا پڑے گا اور اس کی کیا کیا اپرچونٹیز ہیں, اس کی نیڈ بھی ہے یا نہیں جس میں ہم, اور پھر ایک بات یہ ہے کہ اپنے تمام جو ریسورسز ہیں ایک دم سے اس کے اندر
ایک بک ہے لیپ اسٹارٹ اپ کی آئی تھنک، اس میں وہ کہتے ہیں MVP کا کہ منیمم ویلیو پروڈکٹ آپ نے انیشلی کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ بیسیکلی ہمارے یوز یا ہم جب بھی بزنس اسٹارٹ کریں گے تو اپنے تمام ریسورسز جو ہیں ہم کہتے ہیں ایک بڑی اچھی لش پش شاپ بنائیں ایک اچھا سا، حالانکہ وہ کام میں بھی ایک چھوٹے سے کارٹ سے ایک چھوٹی سی ریڑھی سے بھی شروع کیا جا سکتا ہو، لیکن اس میں ہم نہیں جاتے کہ انیشلی ہم وہاں سے فلرش ہو سکیں. تو انیشلی ہمیں اپنے ریسورسز کو منیمم رکھ کے تو اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیے، تو رسک بھی کم ہوگا. اور پھر وہ کہا جاتا ہے نا، ایک قاسم علی شاہ صاحب سنیما تھیوری کے وہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ فرسٹ 15 منٹ اگر آپ مس کر دیں فلم کو تو اگلی سمجھ نہیں آتی، لیکن تھوڑا سا آپ ٹائم لگاتے ہیں تو ساری سٹوری سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو بزنس کا بھی یہی ہے کہ شروع میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کے بعد جو ہی ٹائم دینا شروع کریں گے دین آپ کو ہر چیز سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، پھر آپ اپنے زیادہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس بزنس کے اندر. تو انیشلی آپ کو سیف کے لیں، رسک کو منیمم کر کے کیلکولیٹو رسک کے ساتھ آپ کو انٹر ہونا چاہیے اپنے بزنس. اچھا یہ بتائیے گا کہ رسک جو ہے یہ ہم اسکل کو کیسے سیکھ سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ رسک لینا مطلب کیلکولیٹڈ رسک لینا، یہ کیلکولیٹڈ رسک لینے کی اسکل کو نوجوان اسپیشلی کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی تو فیلیئرس کا ایکسپیرینس آپ کو کرنا پڑے گا کہ ڈوب جائے تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا اگر یہ اس میں ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنا ہوم ورک جس کو کہتے ہیں نا پریپیئر ہونا پڑے گا کہ میں اس میں اب پلے کرنے جا رہا ہوں. جیسے ایک کرکٹر یا فٹ بالر جب ایک میدان میں انٹر ہوتا ہے اس سے پہلے وہ پریکٹس کرتا ہے، اس کی پریپریشن کر کے جاتا ہے. تو سملرلی ہمیں جب انٹر ہونا ہے کسی بھی بزنس کے اندر تو اس کی پریپریشن کرنی پڑے گی کہ کیا کیا چیزیں، اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے دین ہم اس رسک کو منیمائز کر سکتے ہیں. اچھا اور کوالٹیز آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونی چاہیے ایک انٹرپرینور میں؟ انٹرپرینور کے اندر فیلیئرس کو فیس کرنے کی سب سے بڑا جو ہے، ہم شروع سے اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے بچوں کو یہ فیل نہیں ہونا، ایسا ہی ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ تو وہ ایسا پلے ہی نہیں کرتے، اپنے کمفرٹ زون سے ہی نکلتے کہ ہم نے کوئی فیلیئرس کو فیس کرنا ہے. تو بیسیکلی بزنس کوئی بھی کام انیشلی آپ شروع کریں گے تو آپ کو بہت سارے فیلیئرس کو فیس کرنا پڑے گا. تو ہمیں ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے بیسیکلی بزنس مائنڈ سیٹ کے اندر انہیں سکھانا پڑے گا کہ فیلیئرس کو فیس کرنا ہے آپ نے. دوسری بات یہ کہ تیسری جو کوالٹی ہونی چاہیے ان کے اندر ٹیم بلڈنگ کی، دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنے کی، کیونکہ بزنس جو ہے اکیلے آپ شاید اتنے بگ لیول تک نہیں لے کے جا سکتے جب تک آپ کے پاس ایک اچھی ایک لائل اور ایک کہہ لیں کہ ایکسپرٹ ٹیم جو ہے آپ کے ساتھ مل کے کام نہ کرے. جیسے کہ آپ کرکٹ کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ آسٹریلیا نے کافی ٹائم تک ایک کہہ لیں کہ اس کے اوپر راج کیا کرکٹ کے اوپر، کیونکہ اس کی ٹیم اچھی تھی. تو بزنس مائنڈ سیٹ والے لوگ اپنے ساتھ ٹیم بلڈنگ کرتے ہیں، نیٹ ورکنگ کرتے ہیں، تو اس طرح وہ مزید آگے بڑھتے جاتے ہیں. اور پھر وہ اگر فورتھ کیا ہوگی، ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، وہ اپنے کام کو کام سمجھتے ہیں. یہ نہیں کہ جیسے کہ آج چلے گئے کل نہیں گئے کہ یہ میرا اپنا بزنس ہے، کچھ نہیں ہوگا. بزنس بھی جسٹ لائک جاب کی طرح ٹائم مانگتا ہے، تو اس میں بھی آپ کو ڈسپلنڈ ایک مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح، بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کو ابھی آپ کیا مشورہ دیں گے کہ جو کاروبار کی طرف آنا چاہتے ہیں؟ یہ جو 4 چیزیں آپ نے بتائی ہیں کہ رسک لینا، اس کے علاوہ ڈسپلن ہونا، ٹائم مینجمنٹ آپ نے بتایا، اور بہت ساری چیزیں آپ نے اور اس میں ایڈ کی. سو یہ بتائیے گا کہ جو نوجوان ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے، جو بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں، بزنس مین بننا چاہتے ہیں، ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو ہے اس کو اپنا ایک بزنس ایک اسکل ہے اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. انیشلی پیرنٹس کی، مینٹورز کی یا ٹیچرز کی، فیملیز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کریں کہ بزنس بھی کوئی چیز ہے، صرف ڈاکٹر انجینئرز اور یہ فیلڈز نہیں ہیں. بزنس ایک پروفیشن ہے، اس کو سیکھا جا سکتا ہے. جیسے دیکھیں نا ایک انجینئر ہے وہ ایک اسٹڈی کرتا ہے دین وہ اس کے اندر، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے MBA جس کو ہم باہر کے ممالک میں تو ایسا رجحان ہے، وہ اپنے بچوں کو بزنس کی بھی ٹریننگ دیتے ہیں اور بزنس کو وہ لے کے چلتے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہماری کمیونٹیز ہیں، جیسے میں اکثر پٹھان فیملیز کی ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ خود بھی اس کے وٹنس ہیں، آپ خود بھی دیکھا ہے وہ کیسے چل رہے ہوتے ہیں. بچپن سے اپنے بچوں کو ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. بزنس دیکھیں نا، ویئر ایز کہ ہماری دوسری کمیونٹیز اس کو فوکس نہیں کر رہی. بیسیکلی اپرچونیٹیز بھی ہیں، پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے تو ہمارے پاس بزنس کی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں
کیونکہ ہم بہت زیادہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہم مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہمیں بنانا پڑے گا رسک ٹیکنگ کا فرام دی انیشیل اسٹیج. ایک چھوٹے بچے کو جو انیشیل اسٹیج میں ہوتا ہے، ہم نے بہت ساری ایگزامپل دیکھی ہیں، اگر اس کے پاس ریسورسز نہیں، لاسٹ ٹائم آئی تھنک کہ میں نے ویڈیو دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی فیس بک کے اوپر، ایک بچہ پڑھتا بھی ہے صبح اور شام کو انڈے، بوائل انڈے اور گرین ٹی بیچ رہا تھا. بالکل دیکھیں وہ بھی تو ایک ہے نا. اب وہ کیا مائنڈ سیٹ، اس کے پاس ریسورسز نہیں تھے تو ہم اس کو انکریج کر رہے تھے. ویئر ایز کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس طرح کے نہیں کچھ نہ کچھ حد تک انٹرپرینورشپ، میں نے کہا جیسے کہ ہم اپنے یونیورسٹیز کے اندر ایسے ایونٹ آرگنائز کر سکتے ہیں جو پریکٹیکلی ایکسپوئر دیں، یا پھر ان کو ایسی انڈسٹری میں ایسے بزنسز، اسمال بزنس ہمارے پاس ایسے ہیں، آپ جائیں شاپس کے اوپر ان کو ایکسپوئر دیں، ان کے ساتھ جو شاپ کیپر ہے وہاں کا بزنس مین ہے اس کے ساتھ انٹریکشن کریں اپنے بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی. تو اوبویس ہے کہ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. ایک نیو نیشن اب ڈیولپ ہو رہی ہے. آئی تھنک کہ کافی لوگ، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، انیبلرز وغیرہ، میگا سکسیس، بہت سارے لوگ اس میں اب کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان فیوچر ہم ایک برائٹ فیوچر دیکھتے ہیں اس میں کہ ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہوں گے فکس مائنڈ سیٹ سے گروتھ مائنڈ سیٹ، دیٹ از بزنس مائنڈ سیٹ کی طرف آ رہے ہیں. اچھا، یہ جو اسی کی اب بات کریں، فکس مائنڈ سیٹ کی آپ نے بات کی، گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف، یہ جو ہمارے امپلائی مائنڈ سیٹ جس کا آپ نے سب سے پہلے ذکر کیا تھا، کیا امپلائی مائنڈ سیٹ بھی بزنس مائنڈ سیٹ بن سکتا ہے؟ جی بڑا اچھا کویسچن. موسٹلی تو ایسا ہی ہے کہ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو امپلائیز ہیں ان کی اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ لگی بندی روٹین ہوتی ہے اور اس میں کوئی رسک لینے والا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، اور وہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں بزنس والی ان کو سوجھ بوجھ ذرا کم ہوتی ہے. تو کیا یہ شفٹ ہو سکتی ہے، ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہے، جو ایک امپلائی مائنڈ سیٹ ہے وہ بزنس مائنڈ سیٹ کی طرف آ سکتا ہے؟ جی بالکل آ سکتا ہے. صرف ہمیں جو ہے وہی بات ہے کہ ایک تھوڑا سا ورک کرنا پڑے گا. موسٹلی آپ کو پتہ ہے جو لوگ امپلائیز ہیں کسی بھی جگہ کام کر رہے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا ان ہیپی ہیں، ویدر کہ وہ بہت زیادہ ارننگ کر رہے ہیں یا جو بھی ہے، لیکن وہ اپنے کمفرٹ زون کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے. انہوں نے اپنے آپ کو لمیٹائز کر لیا ہے کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو کہ یہ ہم لیں گے تو ہمارا ایک بیک اینڈ پہ ایک سورس ختم ہو جائے گا. ویئر ایز کہ ہم پارٹ ٹائم بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، تھرو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. وہی انویسٹمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہم نے پہلے بتائی کہ وہ کیا ہے کہ ایک جاب والا بندہ تھوڑا انالیسس کر کے کسی جگہ انویسٹمنٹ انیشلی کر سکتا ہے، دین ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ یہاں سے اٹھ کے دوسرے پورشن یعنی کہ بزنس کے ساتھ میں، ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپل ہیں کہ یہاں سے جاب چھوڑ کے، جیسے جہانگیر ترین صاحب جو آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے ایک MNA بھی رہے ہیں، تو ایک جاب بینک میں جاب کرتے تھے. ایک شام انہوں نے دیکھا کہ شام کو جب وہ آفس اپنا چھوڑا تو دیکھا کہ شام ہو گئی ہے، تو انہوں نے ریئلائز کیا یار میری لائف اسی طرح گزر جائے گی. انہوں نے اسی دن ایک ریزائن کیا. حالانکہ ان کا بیک گراؤنڈ تھا، وہ ایک اچھے مطلب وہ کہہ لیں کہ انڈسٹریلسٹ کہہ لیں، یا اس ٹائم پہ ذمہ داری اچھے ان کے لیول کی، بیک گراؤنڈ اچھا تھا، لینڈ لارڈ خاندان سے ان کا تعلق تھا، تو یہ بھی ایک وجہ. لیکن ایک مائنڈ سیٹ تو تھا. دیکھیں وہ لینڈ لارڈ ہونے کے باوجود بھی ایک جاب کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک سوئچ کیا اپنے آپ کو، ایک رسک کی طرف آئے، اور آپ نے دیکھا آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو بیسیکلی وہ کہا جاتا ہے نا، ایک ریسرچ بھی ہے کہ 10 جو ہے نا سب سے مشکل ترین جو ڈیسیژن ہے ان میں سے سب سے زیادہ جاب سے سوئچ کرنا ٹورڈز بزنس، یہ نمبر 1 کے اوپر ہے کہ آپ کیسے سوئچ کرتے ہیں. لیکن سوئچ کیا جا سکتا ہے، لیکن سیف گیم کے ساتھ. آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا بزنس گیم کو پہلے انڈرسٹینڈ کر کے. جی بہت شکریہ ٹیپو سلطان صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی بزنس مائنڈ سیٹ کے اوپر، اور سلطان ٹیپو صاحب نے بڑے اچھی ایگزامپلز دی ہمیں، اور ہمیں اپنے بچوں کو ابھی یہ سکھانا ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ کہ اگر امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں تو ابھی سے ینگ ایج میں، جو میٹرک میں ہے، انٹر میں ہے، گریجویشن میں، ان کو بزنس مائنڈ سیٹ بنانا ہوگا ان کا، اور ان کو چھوٹے موٹے سے اپرچونیٹیز ان کو دینی پڑیں گی، جس سے وہ لوگ اپنے چھوٹے موٹے کاروبار کر کے تاکہ وہ سیکھیں اور اپنی آئندہ پریکٹیکل لائف میں جب وہ جائیں گے تو ایک میچور بزنس مین اس وقت تک بن سکیں. تو یہ بہت اچھی انہوں نے بات کی، اور اس کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ امپلائی مائنڈ سیٹ کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے بزنس مائنڈ سیٹ کے اوپر. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کا آپ نے کیسے بہتر استعمال کرنا ہے اور ٹرانسفارمیشن کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جب بھی ڈیسیجن لیتے وقت آپ نے کیلکولیٹڈ رسک لینا ہے. جب
تک آپ کا ہوم ورک کمپلیٹ نہ ہو جائے, پورا انالیسز نہ کر لیں آپ, تب تک آپ جو ہے وہ ڈیسیجن نہ لیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا, اور اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کیجیے گا. ہمارا یوٹیوب چینل حق نیوز, اس کو سبسکرائب کیجیے. فیس بک کا ہمارا پیج ہے, اس کو بھی آپ لائک کیجیے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.